معزز خواتین، گزشتہ ہفتہ آپ کی خدمت میں نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت 4 کام کر لے قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام حدیث میں یہ بتایا گیا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، یعنی پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھنا، نماز کو جان بوجھ کر قضا نہ کرنا اور وقت سے اس کو مؤخر کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ ہاں، کبھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، صبح میں بیدار نہیں ہو پائی، اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی، بعد میں اس نے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر نماز کو قضا نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ تو جن 4 کاموں کو کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے یہ فضیلت بتائی ہے کہ قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو جا سکتی ہو، ان میں سے پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ دوسرا کام ہے وصامت شہرہا، اور بعض روایت میں وصامت شہر رمضان بھی آیا ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ پورے مہینے کے روزے وہ رکھے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وہ رمضان کے روزوں کو نہیں رکھتی ہیں، معمولی بہانہ کہ مجھے سحری پکانا ہے، رات میں جاگتی ہوں، گھر میں صفائی کرنا ہے، پھر افطار کے لیے تیاری کرنا، دن میں بہت سارا کام رہتا ہے، ایسا ویسا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے بعض عورتیں ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتی، یا رکھتی ہیں تو اپنی منمانی سے رکھتی ہیں، 2-4 روزے رکھ لیا یا 10-12 روزے رکھ لیا، بقیہ روزوں کو نہیں رکھا۔ ایسی عورت نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، کسی عذر کی وجہ سے کہ وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، ابھی وہ زمانہ نماز نہ پڑھنے کا ہے اور روزہ بھی رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے دن آ گئے ہیں، اس وجہ سے عورت نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں قضا کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے، کوئی بڑا عذر اس کو لاحق نہیں ہے، اس کے باوجود بعض عورتیں ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتی۔ بعض عورتیں وہ پان سپاری چبانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی،
بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے پان کھاتی ہے، سپاری کھاتی ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے بعض عورتوں سے ایسا بھی سنا گیا کہ وہ بیڑی بھی پیتی ہیں۔ دیہات کی، گاؤں کی رہنے والی، سلم ایریاز میں رہنے والی بعض عورتوں کی عادت اس قدر خراب ہے کہ وہ بیڑی سگریٹ تک پیتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہنس کھاتی ہیں، تمباکو وغیرہ کھاتی ہیں، اور عادت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کھائے بغیر وہ نہیں رہ سکتی، اس کو کھائے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ تو پان تمباکو کھانے کی وجہ سے بعض عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، 2-4 گھنٹے بھی ہم پان کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بہانہ بنا کر کے بہت ساری عورتیں رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو جو عورت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے اور ساتھ میں ماہ رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے، ایسی عورت کے لیے بشارت ہے وہ۔ ہاں کوئی عورت اتنی سخت بیمار ہو گئی کہ اب آئندہ اس کو کبھی بھی صحت حاصل نہیں ہوگی، اب وہ روزہ رکھنے سے بالکل معذور ہے، تب وہ فدیہ ادا کرے گی۔ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ کسی غریب کو دے دے گی، وہ مسئلہ الگ ہے، مجبوری ہے، عذر ہے اس کے ساتھ، یا کسی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، 70 سال 75 سال عمر ہے، اب روزہ رکھنے کی طاقت اور ہمت ختم ہو گئی، تو پھر وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ لیکن صحت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود عورت روزہ نہ رکھے، اس کے لیے بشارت نہیں ہے بلکہ وعید ہے۔ قیامت میں ایک ایک روزے کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا، اور روزہ نہ رکھنے پر جو بھی سزا ہوگی وہ سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی، اس میں سے 2 چیزیں یہ ہو گئیں: 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا اور ماہ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھے، یعنی وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ اس عورت کا نکاح جس آدمی سے ہوا وہ اسی کے لیے ہے، اس کے غیر کے لیے نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھے، کسی اور کا خیال اپنے دل میں نہ لائے، کسی اور سے ہاتھ وغیرہ نہ ملائے، اور کسی بھی طرح کا کوئی غلط کام اس سے سرزد نہ ہو، یا کبھی اس طرح ہوا تو فوراً توبہ تائب ہو کر آئندہ کی زندگی کو وہ پاک دامنی کے ساتھ گزارے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ اپنے بچے کو کندھے پر بٹھائی ہوئی ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ طواف کرتے وقت وہ عورت ہر قدم پر
اللہ تعالیٰ سے بول رہی ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تیرے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بار بار یہ جملہ بول رہی ہے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے حضرت عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، موقع ملنے پر اس عورت سے سوال پوچھا کہ بہن، یہ جو ہر قدم پر طواف کرتے ہوئے تم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ بول رہی ہو کہ اے اللہ تیرے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کے تیرے اوپر احسانات ہیں کہ تو ہر قدم پر یہی بات دہرا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں ایک مرتبہ اپنے اسی بچے کو لے کر سفر میں جا رہی تھی۔ میرا یہ بچہ اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا اور سفر سمندر کا راستہ تھا، اور میرا جو سفر تھا وہ سمندری راستے سے ہو کر کے جانا تھا۔ راستے میں نے ایک کشتی پر اپنے بچے کو بٹھایا، میں بھی سوار ہو گئی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اس سفر میں کیا ہوا، سمندر کے اندر موجیں ایک دم زیادہ ہو گئی، پانی ایک دم زیادہ حرکت کرنے لگا، جس کی وجہ سے کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ دھیرے دھیرے کشتی پانی میں ڈوبنے لگی، کشتی کے تختے الگ الگ ہونے لگے، بالآخر کشتی جو ہے بالکل ٹوٹ گئی اور کشتی کے تختے نکل کر الگ الگ ہو گئے، تو سارے لوگ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ 2 تختے سمندر کے اوپر تیر رہے تھے، ایک کو میں نے پکڑا اور اپنے بیٹے کو اس کے اوپر بٹھایا اور میں بھی تختے کے اوپر چڑھ گئی۔ دوسری طرف دوسرا تختہ تھا، اس کے اوپر ایک آدمی سوار ہو گیا۔ اس طرح 2 تختوں کے اوپر 2 آدمی اور ایک بچہ ہے، اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور دونوں تختے پانی جدھر کو بہہ رہا تھا اس طرف، ہوا جس طرف کو چل رہی تھی اس طرف یہ دونوں تختے بہنے لگے۔ تو دوسرے تختے پر جو آدمی تھا وہ اپنے تختے کو پانی میں ہاتھ ڈال کر ہلا ہلا کر میرے تختے کے قریب پہنچا اور میرے تختے کے اوپر چڑھ گیا، اور مجھے دیکھ کر کے اس آدمی نے غلط ارادے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو، تم کون ہو، میں کون ہوں، اور تم کس لیے اس طرح میرے تختے پر آ گئے اور غلط ارادے سے آگے بڑھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں سمندر میں کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، سارے آدمی ڈوب گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا اور دھمکی بھی دینے لگا کہ اگر تو نے میری خواہش کو پوری نہیں کی تو میں تیرے اس دودھ پیتے بچے کو چھین کر دریا میں ڈال دوں گا۔ تو عورت کہنے لگی کہ مجھے بڑا ڈر ہوا، میں اکیلی عورت اور میرا دودھ پیتا بچہ، اور یہ مجھ پر ظلم کرنے جا رہا ہے۔ تو اس عورت کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس بچے کو بہانہ بنا کر کے اس آدمی سے جان چھڑائی جائے۔ اس عورت نے آہستہ سے بچے کے پیر میں چونٹا دیا، یعنی اس کو تھوڑا نوچا، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگا۔ تو عورت اس آدمی سے کہنے لگی کہ دیکھو ابھی بچہ رو رہا ہے، اس بچے کا رونا بند ہو جائے تب تمہاری میری بات آگے بڑھے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑا وقت گزرا،
اور بچے نے رونا بند کیا۔ اب رونا بند کیا تو وہ آدمی آگے بڑھنے لگا، تو اس عورت نے پھر اس بچے کو پیر میں تھوڑا چونٹا دیا، جس کی وجہ سے پھر وہ بچہ رونے لگا۔ اس طرح وہ عورت بار بار کرنے لگی تو اس آدمی کو غصہ آ گیا کہ تیرا بچہ تو رونا ہی بند نہیں کرتا، لاؤ ادھر تیرے بچے کو، کہہ کر بچے کو چھینا اور سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی اس بچے کو سمندر میں پھینکا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو اس نے پانی میں ڈال دیا، اب اس کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ سمندر کے اندر سے کوئی جانور نکل کر کے آیا اور اس گندے آدمی کو پکڑ کر کے اپنے اندر لے گیا، دریا میں لے جا کر کے اس کو کھا لیا۔ بہرحال میں روتی ہوئی اسی تختے پر بہتی بہتی آگے بڑھی تو صبح کے وقت میں ایک جگہ سے کشتی آ رہی تھی، دوسری کشتی۔ میں نے ان لوگوں کو آواز دے کر کے بلایا، وہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے کہ کوئی عورت ہے تختے پر بہہ کر کے جا رہی ہے، اور میں اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئی۔ کشتی میں سوار ہو گئی اور اندر جا کر کے بیٹھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ایک آدمی کی گود میں ہے، ایک آدمی اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور اس کو پیار کر رہا ہے۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میرا بچہ یہاں کہاں سے آ گیا، تو میں نے اس آدمی سے جا کر کے کہا، ارے بھائی تمہاری گود میں جو بچہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، تمہارا بیٹا ہماری کشتی میں کہاں سے آ گیا؟ تم تو تختے کے اوپر تیرتی ہوئی جا رہی تھی، تمہیں ہم نے مدد کی اور تم کو ہم نے کشتی میں چڑھایا ہے، یہ بچہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ تم تو اکیلی اس تختے کے اوپر تھی۔ تب اس عورت نے بتلایا، واقعہ سارا سنایا، تب ان لوگوں کو یقین آیا کہ ہاں پانی کے اندر اس عورت نے بتایا کہ میرے بچے کو اس طرح ایک ظالم نے اٹھا کر کے پانی میں پھینک دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے، کشتی والوں نے واقعہ سنایا کہ رات جب ہم لوگ اس کشتی سے آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے، وہ پانی کے اوپر تک آیا اور اس کی پیٹھ پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور غیب سے آواز آئی، اے کشتی والوں اس بچے کو اپنی کشتی میں سوار کر لو ورنہ ہم تمہاری کشتی کو ڈبا دیں گے۔ چنانچہ ہم لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے اور اس بچے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں ہم نے سوار کر لیا۔ تو عورت نے جب بات بتائی تو ان لوگوں کو بات یاد آ گئی اور لوگوں کو یقین بھی ہو گیا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے، چنانچہ وہ بچہ اس عورت کے حوالے انہوں نے کر دیا۔ تو حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے تقوی نے، اس عورت کے اندر جو پاک دامنی ہے، اس نے اپنے اوپر کسی کو ہاتھ بڑھانے نہیں دیا۔ اس نیکی نے اس عورت کو بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ ظالم آدمی کو اللہ پاک نے سمندری جانور کے حوالے کر دیا، اور اس کے بچے کو جو اس نے پانی میں پھینکا، سمندر کی کوئی مچھلی یا کوئی جانور تھا، اس نے اٹھا کر کے دوسری کشتی میں پہنچا دیا۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آدمی چاہے کیسی ہی مشکل حالت میں کیوں نہ ہو، چاہے چاروں طرف سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک واقعہ کتاب میں دیکھا تو آپ کو میں نے سنا دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسری چیز، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ اس کا خلاصہ میں بتلا رہا ہوں، جو عورت اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا، یا فرشتے اس کو آواز دے کر کے کہیں گے، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جا سکتی ہو۔ اس کے بعد چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، 4 باتیں حضور نے بتلائی تھیں کہ جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں، قیامت میں جنت میں وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اس میں چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، شوہر کی بات مانتی ہو اور اس پر عمل کرتی ہو۔ شوہر کی بات ماننا، شوہر کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ آج کل سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عورتیں اپنے شوہر کی بات بالکل نہیں مانتی، ادھر جاؤ نہ کو بولے تو بھی جاتی۔ یہ کپڑا مت خریدو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں وہ چھونا، وہ ساڑیز دلانا، نہیں تو ہمارا امی ان کا چل جاتی۔ فلاں فنکشن کے لیے ایسا ہی جوتا ہونا، جیسا کپڑا ویسا جوتا، ویسے بنگڑیاں، ویسے کمے، A to Z ویسے رہنا۔ بہت ساری عورتیں ضدی ہوتی ہیں، تمہارے امی ابا کے ساتھ میں نہیں رہتی، بالکل الگ، حالانکہ امی ابا اچھے ہوتے ہیں، ستانے والے نہیں ہوتے، اس عورت سے بہو سے زیادہ کام بھی نہیں لیتے، بس ماں نے سکھایا ہوا ہے اپنی بیٹی کو کہ تم کو نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد اپنے ساس سسر سے بالکل الگ رہنا ہے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر ظلم کرتی ہے، اپنے شوہر کو قریب آنے نہیں دیتی، اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ اگر بچے ہو گئے ہیں تو بچوں کو شوہر سے الگ رہنے کے لیے بولتی ہے، بچوں کو دور کر دیتی ہے باپ سے۔ بہت ساری عورتیں اس طرح کی ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی کرے، اس کا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، اس عورت کا ایک سجدہ بھی ایک بالشت اوپر آسمان کی طرف نہیں جاتا، قبول نہیں ہوتا۔ نماز بس ادا ہو گئی لیکن قبول نہیں ہوگی، اس کا ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ شوہر ہے، شوہر کی فرما برداری، اس کی بات مان کر کے چلنا ضروری ہے۔ ہاں، شوہر اگر کوئی ایسا کام کرنے بولتا ہے جو کام شریعت کی نظر میں ناجائز ہو، حرام ہو، تب بیوی وہ کام نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر شوہر بولتا ہے کہ تم کو برقع نہیں پہننا ہے، تم بغیر برقعے کے رہو گی، فنکشن میں ڈریس پہن کے آؤ گی لیکن برقع نہیں ہوگا، یا برقع ہوگا لیکن چہرے کو کھلا رکھنا پڑے گا، سر کے بال وغیرہ دکھانا فلاں فلاں، اور عورت پردے والی ہے، عورت کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے عورت اپنے شوہر کو پیار و محبت سے سمجھائے کہ دیکھو عورت کے لیے پردہ ہے، لہٰذا میں شادی وغیرہ میں برقع پہنوں گی، گھر سے باہر نکلوں گی تو برقعے میں جاؤں گی، میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی۔
تو شوہر اگر کسی ایسی کام کا حکم دیتا ہے جو کہ ناجائز ہو، حرام ہو، تو پھر عورت کو اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پیار و محبت سے اس کو سمجھا دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو بشارت سنائی ہے 4 کاموں پر، اس میں چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو. تو جس عورت کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، ماہ رمضان کے روزے، اور اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھنا، اور شوہر کی فرما برداری کرنا، جس عورت کے اندر یہ موٹے موٹے 4 کام ہوں، یہ موٹی موٹی 4 عادتیں اس عورت کے اندر پائی جائے، اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت میں اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جا سکتی ہو. جون سا دروازہ تم کو پسند آتا ہو 8 دروازوں میں سے تم خود سے سیلیکٹ کر کے جنت کے اندر اس دروازے سے داخل ہو سکتی ہو. کیونکہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کی اسپیشلٹی الگ ہے، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے بڑھ کر ہے، ہر دروازے کے اندر کا حصہ دوسرے حصے سے زیادہ بہتر ہے. تو عورت کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دے دیتا ہے. اور ان 4 کاموں کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اگر ارادہ ہو، اگر دل میں پکا ارادہ ہو تو پھر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں. رمضان کے روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، اور اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھنا کوئی مشکل نہیں، اور شوہر کی فرما برداری کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج سے عورتیں ارادہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گی، اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں گی، اور پردے کا خیال رکھیں گی، پاک دامن اپنے آپ کو بنا کر کے رکھیں گی، اپنی آواز بھی دوسروں تک نہ جائے، بلا ضرورت غیر مرد سے بات چیت نہیں کریں گی، اور شوہر کی فرما برداری کریں گی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. یہ ایک عورت کا واقعہ یاد آ گیا، بڑی وہ نیک خاتون تھی. امام ابو بکر ابن ابی دنیا بہت بڑے اللہ والے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. بہت نیک خاتون تھی، شوہر کی فرما برداری کرنے والی، ہمیشہ شوہر کو خوش رکھنے والی. ایک مرتبہ شوہر کہیں سفر میں گیا ہوا تھا، اور گھر میں اس کے 2 بچے تھے، ایک 6-7 سال کا بچہ، 6 سال کا اور ایک 7 سال کا. 2 بچے تھے اس کے. دونوں بچے گھر کے باہر ایک تالاب کے پاس کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے چھوٹے بچے کا پیر پھسلا اور تالاب میں گر گیا. اس کو بچانے کے لیے اس کا بڑا بھائی، وہ بھی چھوٹا سا ہی تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بھی پھسل کر کے تالاب میں دونوں ڈوب گئے، اور دونوں وہیں تالاب میں ڈوب کر کے تڑپنے لگے. ماں کو پتہ چلا کہ بچے چیخ مار رہے ہیں. ماں دوڑتی ہوئی تالاب کے قریب آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ دونوں بالکل ڈوب چکے ہیں، موت آ گئی. ماں نے کسی طرح ان کو آواز دے کر کے بچوں کو باہر نکالا، اور گھر میں لے جا کر کے اس کو لٹایا گیا. دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں کیا حالت ہے. ظاہر میں تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں کی موت ہو گئی، دونوں مر گئے. بہت دیر ہو گئی تھی پانی کے اندر.
اب اس کا باپ آئے گا، ان بچوں کا باپ یعنی اس عورت کا شوہر آئے گا۔ اس عورت کو فکر ہو گئی میرے شوہر آئیں گے شام کے وقت میں سفر سے واپس، اور آتے ہی بچوں کو پوچھیں گے، ایک ساتھ 2 بچوں کی موت کی خبر سنیں گے تو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوگی، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو الگ کمرے میں لٹا دیا اور ان کے اوپر چادر ڈال دی اور مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خوب رو دھو کر کے دعائیں مانگی، اے اللہ، انسان کی موت اور اس کی حیات تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ تو اگر چاہے تو میرے بچے دوبارہ زندگی پا سکتے ہیں، اے اللہ میرے ان دونوں بچوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ بہت دعائیں مانگی، روتی روتی رہیں۔ شام کا وقت ہوا، شوہر آیا گھر میں، سلام وغیرہ کرنے کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھنے لگا تو پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں بچے ہیں، آرام کر رہے ہیں، بچے ٹھیک ٹھاک ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، دسترخوان پر بیٹھا، کھاتے کھاتے بچوں کی یاد آئی تو شوہر نے بچوں کو آواز دے کر کے پکارا، ارے بچوں ادھر آؤ۔ جیسے ہی شوہر نے آواز دے کر کے پکارا، ادھر سے دونوں بچے اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں کو بے انتہا خوشی ہوئی، میرے بچے جو مرے ہوئے تھے اللہ پاک نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دی۔ حالانکہ مرا ہوا آدمی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح جو لوگ زندہ ہوتے ہیں حقیقت میں وہ مرے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ موت اگر ایک مرتبہ کسی کو آ جائے تو آدمی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں بچے پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، پانی بہت زیادہ ان کے پیٹ کے اندر چلا گیا تھا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی موت کے قریب وہ جا چکے تھے۔ اور وہ زمانہ ڈاکٹر والا زمانہ تو تھا نہیں کہ ہارٹ بیٹ چل رہی ہے یا نہیں اور یہ زندہ ہیں یا نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ عورت نے سمجھا کہ میرے بچے جو ہے مرے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ زندگی کی دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ گویا ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ پاک اس عورت کی دعاؤں کو اس طرح قبول فرماتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر 10 روپے خرچ کرتا ہے تو عورت کہے کہ 10 روپیہ آپ نے کیوں خرچ کیا، 5 روپیہ کرنا چاہیے تھا یا 6-7 روپے میں کام چلانا چاہیے تھا۔ عورت کو چاہیے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، 10-15 آدمی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی ہے، 4 آدمی کے سامنے عورت اپنے شوہر کو الٹا سیدھا بول دیتی ہے۔ ہماری زبان میں اگر کہا جائے شوہر کچھ بول رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کام ہوا وہ کام ہوا، اور عورت کو وہ بات پسند نہیں تو 4 آدمیوں کے سامنے وہ عورت اپنے شوہر کو بولتی ہے، گچھو بیٹھو جی، تمہیں معلوم نہیں تم نہ کیا، بھی خاموش بیٹھو، تمہیں میں بولتی ہوں سنو، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اس طرح۔ یعنی شوہر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ چلو اکیلے میں تنہائی میں بات چیت کا انداز الگ ہے، لیکن 4 آدمی کے سامنے تو اپنی شوہر کی عزت کو باقی رکھنا چاہیے، لیکن عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی، 4 آدمی کے سامنے بھی شوہر کو ذلیل کرتی ہیں۔ دکانوں میں سامان کپڑا خریدنے جاتی ہیں، دکاندار کے سامنے شوہر کو ذلیل کرتی ہیں، تم نہ کیا بھی معلومیش نہیں، تمہیں پسی نہ رہی،
اب ایک 50 روپے دیے تو کیا ہوا، وہ ساڑی مجھے آ جاتی نا۔ دکان میں آفٹر آل 50 روپے کے خاطر دکاندار کے سامنے، سیلس مین کے سامنے اپنے شوہر کو گھور کر کے دیکھتی ہے اور اسے برا بھلا بھی کہتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مرد کو بھی چاہیے، عورت کو اگر کچھ کہنا ہے تو تنہائی میں اس کو کہے، 4 آدمی کے سامنے عورت کو ذلیل نہ کرے، 4 آدمی کے سامنے عورت کو الٹا سیدھا نہ بولے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، زبان پھسل جائے، اس کو اشارے سے خاموش کر دے، اور پردے میں اکیلے میں جانے کے بعد عورت کو جو ڈانٹنا ڈپٹنا ہے یا نصیحت کرنا ہے وہ کر لے۔ اکیلے میں کرنے والے کام الگ ہوتے ہیں اور 4 آدمی کے سامنے کرنے والے کام الگ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عورت ان 4 باتوں کو اپنی عادت بنا لے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، رمضان کے روزوں کا اہتمام، اور اپنے آپ کو با پردہ بنانا، پاک دامن بنانا، اور شوہر کی فرما برداری کرنا، تو انشاءاللہ ان 4 اہم کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع میں تشریف لانے والی تمام خواتین کو یہ فضیلت عطا فرمائے، آمین بولیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس گھر میں آنے والی تمام عورتوں کو قیامت میں کہے کہ جاؤ، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم چلی جاؤ۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے سبق پیج نمبر 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے چل رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس میں 9 باتیں اس سے پہلے گزریں۔ اب 10ویں بات، سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر کب اور کیوں تشریف لائیں گے؟ پچھلے سبق میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو دوبارہ وہ قیامت کے قریب زمین میں نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب ہونے والا ہے؟ سوال ہے۔ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ آئیں گے اور عادل حاکم ہوں گے۔ کب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور امام مہدی کے زمانے میں آئیں گے۔ ایک آدمی ہیں حضرت امام مہدی، ان کا اصل نام ہوگا محمد اور ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ۔ مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، اور دنیا کے اندر جتنے بھی خراب حالات ہیں ان سب کو درست کرنے کے لیے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ کب آئیں گے، کتنے سالوں میں، کچھ معلوم نہیں۔ قیامت سے پہلے یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں۔ تو امام مہدی کے تشریف لانے کے تقریباً 7 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، اور دنیا میں کس طرح آئیں گے؟ عادل حاکم بن کر کے آئیں گے۔ عادل یعنی انصاف کرنے والے، حاکم یعنی لیڈر، حکمران بن کر کے آئیں گے۔ حدیث میں ہے والذی نفسی بیدہ لَیُوشِکَنَّ أَن يَنزِلَ فِیکُم ابن مریم حکما عدلا۔
ترجمہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ اب یہ ساری تفصیل کیا ہے اس کو میں نے پوائنٹ وائز یہاں پر لکھا ہے۔ نمبر 1، آخری زمانے میں قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہوں گے، مدینہ منورہ میں وہ پیدا ہو چکے ہوں گے، اور پیدا ہونے کے 40 سال بعد یعنی جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے، یعنی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بچپن میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر کے مہدی ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچانک یکایک اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو یعنی محمد ابن عبداللہ کو امام مہدی بنا دے گا۔ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نالج عطا فرمائے گا کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں گے، بہت بڑے عالم بن جائیں گے، دنیا کے حالات کو کیسے سیدھا کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سارا نالج ان کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ دے دے گا، امام مہدی کو۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے 7 سال بعد دجال نکلے گا۔ امام مہدی جب دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے، ان کے ظاہر ہونے کے 7 سال کے بعد میں دجال آئے گا، کانا دجال جس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ دجال جب نکل کر کے آئے گا، امام مہدی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، تو حضرت امام مہدی دجال کو قتل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مطلب آسمان سے نیچے آنا، دمشق میں ہوگا۔ دمشق آج کل کی زبان میں ڈمسکس اس کو بولا جاتا ہے، عراق میں وہ جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے سفید رنگ کا ایک مینارہ ہے، وہاں آپ آسمان سے اتریں گے۔ دمشق میں ہوگا عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ فجر کی نماز کا وقت چل رہا ہوگا، اور فجر کی نماز کے لیے اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مؤذن صاحب اس طرح اقامت بولتے ہیں، تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، ڈیٹ معلوم نہیں، ایئر معلوم نہیں، بس اتنا بتلا دیا گیا حدیث میں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، اور نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے سے مؤذن صاحب نے یہ تکبیر بھی پڑھ چکی ہوگی۔ جامع دمشق کے شرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ جامع دمشق یعنی ڈمسکس کی جو جامع مسجد ہے اس کا شرقی مینارہ، شرق یعنی ایسٹ میں جو مینارہ ہے اس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے آسمان سے؟ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر اپنی ہتھیلیاں، اپنے ہاتھ رکھ کر کے آسمان سے اتر رہے ہوں گے۔
جیسے آج کل ڈرون سسٹم ہے، ڈرون ہوا میں اڑتا ہے، 2 فرشتے آسمان میں اڑ رہے ہوں گے، ان کا سپورٹ لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتر آئیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو مصلی پر جا چکے ہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، پیچھے سے ہی مؤذن نے تکبیر بھی کہی ہے، اب نماز کو شروع کرنا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ارے بھائی عیسیٰ آ گئے ہیں، وہ تو پیغمبر ہے نا، میں تو امتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں اپنے زمانے کے، لہٰذا پیغمبر کو نماز پڑھانا چاہیے، میں تو پیچھے رہوں گا۔ امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے امام مہدی کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امام مہدی سے کہ تم ہی بھائی نماز پڑھاؤ، اس نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے اور تم امام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی جا چکی ہے، لہٰذا تم ہی نماز پڑھاؤ۔ تو وہ پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، بعد میں جتنی بھی نمازیں ہوں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ حضور نے خود عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے دنیا میں اس کا مقصد بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب یعنی یہ جو عیسائیوں کا کراس مارک ہے نا، اس کے اوپر ایک آدمی کو لٹکا کر کے رکھے رہتے ہیں فوٹو میں، اس کے پیشانی میں بھی کیل ٹھوکی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بھی کیل ٹھوکی ہوئی ہے، پیروں میں بھی کیل ہے، اور سر میں لوہے کے کانٹے کو باندھا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس کراس مارک والے صلیب کو توڑ دیں گے کہ تم نے من گھڑت قصہ بنا لیا، عیسیٰ تو میں ہوں، دیکھو آسمان سے آ گیا ہوں، تم نے سمجھا کہ مجھے صلیب پر لوگوں نے لٹکا دیا ہے، بالکل غلط ہے۔ صلیب کو توڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر سور جس کو بولتے ہیں، اس کو قتل کر دیں گے، دنیا سے ختم ہو جائے گا یہ جانور، کیونکہ اس جانور کو استعمال کر کے آج دنیا بھر کی 60% سے زیادہ پروڈکٹس تیار ہو رہی ہے۔ ہر چیز کے اندر سور کی چربی کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح مسلمانوں کے گھروں میں یہ حرام چیز چلی جائے۔ لپسٹک کے اندر بھی اس کی چربی، ٹیبلٹس کے اندر بھی اس کی چربی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں۔ بسکٹ بھی اس کے بن رہے ہیں، چاکلیٹ بھی اس کے بن رہے ہیں، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ ہمیں رہنا۔ تو خنزیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب آئیں گے قتل کر دیں گے کہ اسی کو ختم کر دو تاکہ لوگ حرام سے بچ جائیں۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے، اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں سب کو عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ساری دنیا کے لوگوں کو
اسلام کی دعوت دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ساری دنیا سے کفر مٹ جائے گا، ساری دنیا سے شرک ختم ہو جائے گا، بس ایک اللہ کو ماننے والے بچے رہیں گے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوگا؟ مسیح دجال، یہ جو کانا دجال ہے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، یعنی پوری زمین کے اوپر سکون، شانتی اور پیس ہوگا، کہیں پر بھی لڑائیاں جھگڑے کچھ نہیں، حتیٰ کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ شیر ہے جنگل کا، اس کے سامنے اونٹ کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا انصاف ہوگا کہ شیر جو ہے اونٹوں کے ساتھ میں رہ کر کے اپنا چارہ کھائیں گے، چیتا گائے بیلوں کے ساتھ اپنا چارہ کھائے گا، جو بھی اس کا کھانا ہوگا، بھیڑ بکریوں کے ساتھ چریں گے، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہسٹری مختصر۔ نمبر 4، امام مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ امام مہدی جو عیسیٰ علیہ السلام سے 7 برس پہلے دنیا میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے، وہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوں گے، اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف سے وہ سید خاندان سے ہوں گے، یعنی ابا کی طرف سے بھی وہ سید ہوں گے، امی کی طرف سے بھی وہ سید خاندان کے ہوں گے، یعنی دونوں طرف سے آپ اصلی سید ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ہے حسن و حسین، تو حضرت امام مہدی کے ماں باپ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نسل میں سے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی۔ امام مہدی کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں، اور ان کی تربیت بھی، بچپن کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ مدینہ ہی میں ہوگی۔ ان کا نام نامی محمد اور والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ امام مہدی تو ٹائٹل ہے، لقب ہے، لیکن اصل میں ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد ہے، اور امام مہدی کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہی تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ یعنی امام مہدی شکل و شباہت، یعنی شکل و صورت میں، اور اخلاق و شمائل، یعنی آپ کی عادتیں اور آپ کی خصوصیات، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی کی شکل صورت حضور جیسی ہوگی، اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عادتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں گی۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، امام مہدی نبی نہیں ہوں گے، وہ تو امتی ہے، بس ایک عام آدمی ہے، صحابی بھی نہیں، امتی ہے بس۔ نہ ان پر وحی نازل ہوگی،
امام مہدی کے اوپر وحی بھی نازل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی امام مہدی اپنے آپ کو نبی نہیں بولیں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا، وہ نبی ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کی نبوت پر کوئی ایمان بھی نہیں لائے گا، بلکہ سب لوگ ان کو ایک عام مسلمان امتی مانیں گے۔ البتہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور امام اور مقتدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے ہوں گے، دوسرے نمبر پر امام مہدی ہوں گے، پھر باقی لوگ ہوں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی، بیعت خلافت ہوگی۔ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے کہاں؟ مدینہ منورہ میں، لیکن ان کا ظہور کہاں پر ہوگا؟ یعنی ان کو لوگ کہاں پہچانیں گے؟ مکہ مکرمہ میں پہچانیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، بیعت خلافت۔ یعنی آپ جو ہے اب خلیفہ ہیں، لیڈر ہیں، دنیا کے اندر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ کافر خود کافروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ تمام حالات کو آپ سنبھالیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں کر کے بیعت کریں گے لوگ مکہ مکرمہ میں۔ اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگا، بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ، وہاں آپ ہجرت فرمائیں گے، مدینہ منورہ سے مکہ جائیں گے، پھر مکہ مکرمہ سے خلافت وغیرہ ملنے کے بعد، خلیفہ ہو جانے کے بعد، اپنے لوگوں کو، فوج کو لے کر کے وہ بیت المقدس چلے جائیں گے، فلسطین چلے جائیں گے اس کو آزاد کرنے اور وہاں کے مسلمانوں کو امن دلانے کے لیے، جو بھی واقعات ہوں گے۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی، یعنی جس وقت لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا، امام مہدی کے آنے کے 7ویں سال دجال نکل کر کے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرت مہدی کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے، یعنی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں 2 سال تک زندہ رہیں گے، اور 49 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوگا۔ 40 پر 9 برس جب ان کی ہو جائے گی، امام مہدی کی، جب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اب آگے ایک اہم بات ہے، ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، امام مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ الگ ہیں۔ آج بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کئی سال پہلے یہ آیا تھا دنیا میں بہت بڑا فتنہ لے کر، وہ کہنے لگا میں خود ہی امام مہدی ہوں، میں خود ہی عیسیٰ ہوں۔ آج بھی ایک آدمی آیا ہوا ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اہم بات لکھی گئی ہے کہ یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، اور حضرت مہدی دنیا میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ چکے اور زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے اتارے گا۔ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔
دونوں کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں۔ نمبر 5، یاجوج ماجوج اور دجال دونوں کا زمانہ الگ الگ ہوگا۔ پہلے دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ دجال کا ظہور حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ باب لد یہ اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے، آج بھی وہ شہر ہے، انگریزی میں LODH، گوگل میں آپ تلاش کریں وہ شہر آپ کو مل جائے گا، LODH، لدھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دجال کو بھگائیں گے، وہ بھاگتا ہوا وہاں چلا جائے گا تو اس کو وہیں پکڑ کر کے قتل کریں گے۔ جہاں حضور نے فرمایا تھا جس جگہ کا نام لے کر اسی جگہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، حضرت مہدی کے وصال اور دجال کے ہلاک ہونے کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان کے زمانے میں، امام مہدی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور دجال بھی ہلاک ہو چکا ہوگا، اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو دجال الگ ہے، یاجوج ماجوج بھی الگ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کسی وقت انشاءاللہ یاجوج ماجوج کا تفصیل سے واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بس اتنا ہی، یہ اصل میں موٹے موٹے عقیدے ہیں، اپنے بچوں کو بتلانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، صلیب پر نہیں لٹکایا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب زندہ آسمانوں سے نازل کرے گا۔ اور دجال کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ ان کا کوئی بھی عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں تفصیل سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔